نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ ان مبارک کلمات سے 11ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ موبائل کی اسکرین کو فل کر لیجئے تاکہ مکمل صفحہ آپ کو نظر آ سکے۔ سورہ توبہ میں چونکہ غزوہ تبوک کا بیان ہے اور اس غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا حکم فرمایا تھا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے سوائے ان کے جو کہ کمزور ہیں یا معذور ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین آپ کے پاس آ کر عذر بیان کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ وہ آپ کے پاس آ کر عذر کریں گے تو آپ ان سے فرمائیے گا کہ مت عذر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کی ہمیں خبر دے چکا ہے، یعنی جو نفاق تھا تمہارا وہ واضح ہو چکا ہے۔ اب جو ہے تمہارے برے اعمال کی خبر تمہیں ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ ظاہر فرمانے والے ہیں۔ سیحلفون باللہ، ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ اللہ کی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے جب ان کے پاس آپ واپس جائیں گے غزوہ سے، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی انہیں ملامت نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ فاعرضوا عنہم، آپ ان سے اعراض کر لیجئے گا، کیونکہ وہ رجس ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس وجہ سے جو وہ اعمال کر رہے ہیں کہ ان سے اعراض تو کر لیا جائے گا، ملامت نہیں کی جائے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ ان سے راضی ہو جائیں۔ وہ قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے راضی ہوگے تو اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا، یعنی آپ کو بھی اجازت نہیں ہے۔ آگے ان دیہاتیوں کے بارے میں آیات ہیں کہ جو مدینہ کے آس پاس رہا کرتے تھے، چونکہ ان کی تعلیم کا اور سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور شہر سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے اندر کفر اور نفاق بہت زیادہ بڑا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ ان کی جو لا علمی ہے اور جہالت ہے، اس وجہ سے یہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کی حدود کو جان سکیں۔ دیہاتیوں میں سے یہ لوگ جب کوئی پیسے وغیرہ خرچ کرتے ہیں تو وہ بطور جرمانہ کے خرچ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے برے حالات کے منتظر رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان اچھے مسلمانوں کا بھی ذکر فرما دیا کہ جو ایمان لائے انہی دیہات میں سے وہ بہترین مسلمان جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ خرچ بھی کس نیت سے کرتے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ کے نزدیک ہو جائیں اور نبی کی دعاؤں کے مستحق بن جائیں۔ تو جان لیں کہ یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ بنے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو آتا ہے کہ ان سے مراد کون ہے؟ ایک روایت یہ آتی ہے کہ السابقون الاولون سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ایک یہ آتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن یہ بات ہے کہ تمام صحابہ السابقون الاولون ہیں، کہ باقی لوگوں کے مقابلے میں وہ سب السابقون الاولون ہی ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے طریقے سے پیروی کی، اتباع کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جو کہ ہمیشہ کے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کے آس پاس ایسے لوگ رہتے ہیں، دیہاتی لوگ ایسے ہیں کہ جو نفاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کا نفاق بہت ہی بڑا ہوا ہے، آپ ان کو نہیں جانتے لیکن اللہ رب العزت ان کو جانتے ہیں، لہٰذا انہوں نے جو آپ کو تکلیف دی اور آپ کو دھوکہ دیا اور جاسوسی کر کے آپ کے جو راز ہیں وہ کافر تک پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو 2 گنا عذاب دیں گے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، یہاں سے مراد وہ مسلمان ہیں جو کسی عذر کی بنا پر یا بلا عذر غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے، کہ انہوں نے اچھے اعمال کے ساتھ برے اعمال کو ملا لیا تھا۔ مراد یہی برا عمل تھا جو وہ غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرما لیں گے۔ تو یہ آیت نہ صرف ان صحابہ کے متعلق تھی بلکہ تمام مسلمانوں کے متعلق ہے کہ جو اپنے اعمال کو دوسرے برے اعمال کے ساتھ ملا لیتے ہیں، کہ کچھ نیکیاں ہوں کچھ گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی رجوع فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ 10 صحابہ تھے جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، جو کہ مخلص ایمان والے تھے، ان میں سے 7 نے خود کو مسجد نبوی میں
ستونوں سے باندھ لیا تھا، جن میں ابو لبابہ پر تمام روایتیں متفق ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم تب تک نہیں کھولیں گے خود کو جب تک کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی نہیں ہو جاتے۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ جنہوں نے ایسے کیا تو اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرمائے گا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو کھول لیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مجھے نہیں کھولیں گے تو میں نہیں کھلوں گا۔ اور صبح تک آپ بندے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آئے تو آپ نے ان کو کھول دیا۔ اس کے بعد ان حضرات نے اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقہ کے طور پر پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ لینے کا حکم نہیں ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا گیا، یہ آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مال سے صدقہ لے لیں جس کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں گے، اور جو گناہ کا تھوڑا بہت اثر ہے وہ تزکیہ ہو جائے گا، ان کا دل جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے گا۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے آپ دعائے رحمت کریں جو کہ ان کے لیے اطمینان کا باعث ہوگا۔ یہ کہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے اور بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اور اب کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو جو ان کو تکلیف پہنچی ہے اس کا مداوع ہو جائے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کے 3 حصے کیے، 2 حصے ان کو لوٹا دیے گئے اور 1 حصہ آپ نے لے لیا۔ الم یعلم ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کو قبول فرماتا ہے اور صدقات کو لے لیتا ہے۔ اور پھر جو دوسرے منافق لوگ تھے ان سے کہا گیا کہ اعملوا فسیر اللہ عملکم، اب اعمال کرو، اللہ تعالیٰ ہم تمہارے اعمال کی نگرانی کریں گے۔ اور ایمان والے بھی ایمان والے بھی ان کا دھیان رکھیں گے کیسے اعمال ہو رہے ہیں۔ وآخرون مرجعون لامر اللہ، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کا معاملہ ملتوی کر دیا تھا۔ وہ 3 صحابہ تھے جن کا بڑا تفصیلی واقعہ جو آتا ہے بخاری و مسلم کی حدیث میں بھی ان کی بڑی تفصیل سے حدیث آتی ہے حضرت کعب کی، کہ جب جنگ سے پیچھے رہ گئے تو ان کے اوپر کیا پریشانیاں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے بائیکاٹ کروا دیا، یہاں تک کہ ان کی بیویوں کو بھی حکم دیا کہ ان کے ساتھ نہ رہیں، اور تمام لوگوں نے ان سے بالکل قطع تعلق کر لیا تھا، جس کا ان پہ بہت زیادہ برا اثر ہوا، بہت تکلیف میں انہوں نے وقت گزارا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے سچ ہی رکھا۔ اسی کے ضمن میں یہ واقعہ آ جاتا ہے کہ ابو عامر ایک راہب تھا جو کہ پہلے مشرک تھا، اور اس کے بعد پھر وہ عیسائی بن گیا اور عیسائیوں کے ساتھ ملنے جلنے لگ گیا، عیسائیوں کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی کہ ہم میں سے جو سچا ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے دور ہو کے ایک مسافرانہ انداز میں مرے گا۔ تو آتا ہے کہ یہ جب یہ جو ہے یہ اپنے گھر والوں سے دور چلا گیا تھا اور جا کے پھر سفر میں ہی مرا، یعنی اس نے جو بددعا دی تھی وہ اسی کے خلاف جو ہے وہ پوری ہوئی۔ اس نے منافقین سے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ کیسر سے کہوں گا کہ وہ مسجد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر حملہ کرے اور ان سب کو ختم کر دے۔ تو اس کے لیے اس نے کہا کہ ہمیں یہاں پر کوئی عمارت بنانی چاہیے جس کے اندر ہم اپنا اسلحہ وغیرہ اور ایسے ہی اس کو گودام کے طور پر رکھیں اور آپس میں بیٹھ کے میٹنگ وغیرہ کریں، مشورے کریں۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک مسجد بنا لی جس کا نام مسجد زرار رکھا۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ مسجد کا مقصد وقفرن سب سے پہلے تھا مسجد زرار۔ زرار کہا جاتا ہے کہ ایسا نقصان کہ جس سے دوسرے کو نقصان ہو اور خود کو فائدہ نہ ہو۔ ضرر کہتے ہیں کہ ایسا نقصان جس سے دوسرے کو نقصان ہو اور خود کو فائدہ ہو۔ تو یہ ایک مقصد ان کا زرار تھا، دوسرا وقفرن اور کفر تھا، و تفریقاً اور تفریق تھا بین المؤمنین ایمان والوں کے درمیان تاکہ مغالطے پیدا کریں، و ارصادا لمن حارب اللہ، کیونکہ یہ مسجد قباء کے پاس یہ مسجد بننی تھی، تو جب یہ دوسری مسجد بن جانی تھی اس کی وجہ سے جو نمازی تھے انہوں نے تقسیم ہو جانا تھا، تو مسلمانوں میں تفریق آ جانی تھی۔ و ارصادا، اور ویسے ہی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تفریق کرنے کے لیے ان کا مقصد تھا۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو جنگ اللہ کے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں ان کو وہاں پر پناہ دیں۔ تو یہ مقصد تھے، نماز پڑھنا مقصد نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ مسجد کی تعظیم نہیں لازم ہوتی۔ تو یہ انہوں نے مسجد بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آئیں اور یہاں آ کر نماز پڑھائیں، ہمارا ارادہ تو نیکی کا ہے کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے لگ جائیں، اور وہاں کچھ لوگ ہیں جو بڑے کمزور ہیں اور اتنی دور نہیں آ سکتے، لہٰذا ہم نے وہاں مسجد بنا لیا، آپ وہاں آ کر ایک مرتبہ نماز پڑھ کر تو ہماری مسجد کی ابتدا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی مجھے سفر درپیش ہے، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پہ آ کر میں نماز پڑھ دوں گا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا راز کھول دیا گیا اور فرمایا گیا
لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس میں کھڑے نہیں ہوں گے، ایسی مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، مراد مسجد قباء ہے، کہ جو پہلے دن سے زیادہ حقدار تھی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کریں، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ قباء والوں کی تعریف ہے کہ وہ استنجے کے لیے پتھروں کے بعد پانی کا بھی استعمال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فضل کو یہاں پر بیان کیا۔ فمن اسس بنیانہ علی تقویٰ من اللہ، کہ ایسا وہ شخص جس نے اللہ کی رضامندی کی بنیاد رکھی ہو، اور ایک وہ شخص جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور فتنے کی بنیاد رکھی ہو، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہی شخص بہتر ہے جس نے اللہ کی رضامندی کی بنیاد رکھی ہو تقویٰ پر، اور جو دوسرا شخص ہے وہ جہنم میں گرے گا، اور یہی لوگ ظالم ہیں، اور یہ ایسا کرتے رہیں گے تاکہ مسلمانوں کو جو ہے نا تکلیف پہنچتی رہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، یہاں پر صحابہ کی بیعت کا ذکر ہے کہ جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے آئے تو صحابہ عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب، یعنی جو ہمارا رب ہے، وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہم سے وہ کیا چاہتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک یہ کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسرے یہ کہ میری حفاظت کرو جیسے تم اپنی جانوں کی اور مالوں کی کرتے ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس معاہدے کو پورا کریں گے اور کبھی بھی اس کو توڑنا نہیں چاہیں گے، اور نہ ہی اس کے توڑنے کو اچھا سمجھیں گے۔ تو گویا کہ ایک بیع جو تھی یہ ایک ایسا معاملہ ہو گیا تھا جیسا کہ خرید و فروخت کا ہوتا ہے، تو اس طرح سے اشتراک کا لفظ لے کر آئی ہیں کہ انہوں نے جنت کے بدلے اپنی جانیں اور اپنے مالوں کو اللہ کو دے دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کیسا بہترین یہ سودا تھا کہ مال بھی اللہ کا اور انعام بھی اللہ کا، کیونکہ دی ہوئی جان بھی اللہ کی ہے اور مال بھی اللہ ہی نے عطا فرمایا تھا۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل یعنی وہ جہاد کرتے رہے، اور یہی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل میں اور قرآن کریم میں ان کی بتائی ہیں۔ اور جو شخص اپنے وعدے کو پورا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا جو سودا ہے وہ میں اپنے سودے کو بہترین انداز میں پورا کرنے والا ہوں، میرے سودے کی خوشخبری سنا دے انہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، سیاحت پہلی امتوں میں سیاحت ثواب کا باعث ہوتی تھی، اور یہ حکم ہوتا تھا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر سیاحت کے لیے نکل جائیں اور رہبانیت اختیار کریں، لیکن امت محمدیہ میں جو ہے سیاحت کی جگہ اللہ تعالیٰ نے روزہ دے دیا۔ تو السائحون سے مراد الصائمون یعنی روزہ دار، اور امت محمدیہ کی سیاحت جو ہے وہ روزہ ہے۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، نماز یعنی سجدہ کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ 7 علامتیں بتانے کے بعد والحافظون لحدود اللہ، ایک اجمالی بیان کر دیا کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھنے والے ہیں، اور یہی مومن ہیں جو خوشخبریوں کے مستحق ہیں۔ ما کان لنبی والذین آمنوا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا کہ کسی مشرک کے لیے دعائے استغفار نہیں کی جا سکتی اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے کیا کرتے تھے، تو آپ کو ان سے منع کر دیا گیا کہ جب کہ وہ واضح ہو گیا کہ ان کی وفات کفر کی حالت میں ہو گئی ہے اور وہ جہنم والے بن چکے ہیں، لہٰذا آپ ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں۔ تو صحابہ کے ذہن میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو استغفار کیا تھا نا، تو اس کا جواب آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا تھا وہ صرف ایک وعدہ کی وجہ سے کیا تھا جو اپنے والد سے کر چکے تھے کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کو یعنی وہ اللہ کے دشمن ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام فوراً ان سے بیزار ہو گئے۔ اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے کہ ان کے اندر بہت ہی زیادہ حلم تھا اور بہت ان کی طبیعت نرم تھی۔ وما کان اللہ لیضل قوما، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتے جب تک کہ ان کے اعمال ہی ظاہر نہ ہو جائیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں اپنی تخلیقات کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے زمین آسمان کی بادشاہت ہے، وہ زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہے۔ یہاں سے فرما دیا لقد تاب اللہ للمؤمنین والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، ساعۃ العسرہ سے وہی غزوہ تبوک مراد ہے کہ اس وقت بہت تنگی کی گھڑی میں مسلمانوں نے جنگ کے لیے تیاری کی اور جنگ کے لیے نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قیصر روم تھا اس پر
رعب ڈال دیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں تو وہ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر غزوہ تبوک جو تھا، تبوک مقام تھا، وہاں کچھ دیر ٹھہرے اور پھر فتح و نصرت کے ساتھ واپس آ گئے، یعنی یہاں پر کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔ بعد اس کے جب کہ ان کے دل تنگ ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر تاب اللہ علی المؤمنین علی النبی، یعنی نبی اور مہاجرین جو صحابہ گئے تھے ان کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تابہ سے مراد اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے بچا لیا تھا کہ ان حالات میں بھی ان کو نکلنے کی توفیق ہو گئی۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہاں سے مراد کعب اور دوسرے 2 صحابی ہیں کہ جن کی توبہ فوراً قبول نہیں ہوئی تھی، بلکہ مسلمانوں نے ان سے بائیکاٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو زمین اپنے کشادگی کے باوجود تنگ لگتی تھی، اور اس قدر پریشان حالات تھے کہ وہ ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کریں۔ حالانکہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں جھوٹ بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکتا تھا، لیکن میں نے پھر بھی سچ کا ساتھ دیا، اور پھر فرماتے تھے کہ اگر میں جھوٹ بول لیتا تو کوئی آیت نازل ہو جاتی اور میرے جھوٹ کو بتا دیتی تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا، لیکن میں نے سچ کا سامنا کیا اور اس کے بعد جو مجھے سزا ملی میں نے اس کو پورا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری یہ توبہ کا اعلان کیا، تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ مجھے اس دن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹ بولنے سے بچا لیا تھا۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ کے پاس ہی ٹھکانہ ہے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو اس میں نجات نہیں ہے۔ الا الیہ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر بھی رجوع کیا تاکہ تم بھی اللہ سے توبہ کرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں پر ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کی اور سچ بولنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم، اب یہاں پر صاف فرما دیا گیا کہ ایمان والوں کے لیے جو آس پاس مدینہ کے رہنے والے ہیں ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جاتے۔ تو فرمایا کہ جو بھی وہ چلے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں ان کا رعب ڈالا ہے، جو مجاہدین گئے ہیں اور انہیں وہاں پر تھکاوٹ اور پیاس محسوس کی ہے، ان ساری پریشانیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر عظیم عطا فرمایا ہے۔ اور پھر جو فرماتے ہیں جو لوگ نہیں جا سکے وہ اس ثواب سے محروم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کوئی خرچ نہیں کیا، تھوڑا اور زیادہ، یعنی جو بھی خرچ کیا یا جو بھی ایک قدم یا وادی کو طے کیا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعمال میں اجر عظیم لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والے ہیں۔ اب یہاں پر ان آیات سے سن کر جیسے پیچھے سے مسلسل ایک مضمون چل رہا ہے کہ نبی سے پیچھے رہنا مناسب نہیں ہے، نبی سے پیچھے رہنا مناسب نہیں ہے، تو یہ احتمال ہو جاتا ہے کہ گویا مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ جب بھی غزوہ ہو تو سب کو نکلنا ضروری ہے۔ تو وما کان المؤمنون، یہاں پر فرما دیا کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کرے گا کہ سارے کے سارے مومن نکلیں، بلکہ ایک جماعت جو ہے وہ تیار رہا کرے تاکہ وہ جہاد کر سکے، اور دوسری جماعت جو ہے وہ دین کو سیکھے، دین کے احکامات کو، دین کی تعلیم کو سیکھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جیسے جہاد ضروری ہے ایسے ہی دین کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور تاکہ وہ لوگوں کو ڈراتے رہیں، جب ان کے پاس لوٹیں تو وہ برے کاموں سے، یعنی لوگ ان کی باتیں سن کر برے کاموں سے احتیاط کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں سے آپ نے جنگ کرتے رہنا ہے، اور آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرنا، بلکہ آپ کو سخت رویہ اختیار کرنا ہے۔ آپ جان لیں کہ یہ تقویٰ کی علامت ہوگی کہ کافروں پر سختی کی جائے۔ لہذا یہاں پر صفات میں، مسلمانوں کی صفات میں، ایمان والوں کی صفات کے لیے متقین کا لفظ آیا ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی تو یہ منافقین مذاق اڑاتے کہ اچھا ایمان والوں کا اب اس میں ایمان بڑھ گیا ہے، اس سے ان آیات سے ایمان بڑھ گیا ہے۔ بہرحال جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے ان کا ایمان تو نہیں بڑھتا، ان کی برائی اور گندگی بڑھتی ہے، کیونکہ پہلے وہ اس گناہ سے بچے ہوئے تھے، جب یہ آیات نازل ہوئی انہوں نے اس کا مذاق اڑایا تو وہ اس گناہ میں مبتلا ہو گئے، ملوث ہو گئے، اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ اولا یرون، وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان کے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، 1 یا 2 مرتبہ ضرور کسی نہ کسی مصیبت میں پھنستی ہے، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جب کوئی صورت ان پر نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یعنی اشارے میں ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جو نہیں سمجھتی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ایک رسول تم ہی میں سے تم میں ہے جو کہ ایمان والوں پر بڑا ہی
حریص ہے، یعنی ان کے ایمان کے لیے کہ بڑا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مومن ہو جائیں، اور بہت ہی شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا، اگر وہ پھر جائیں تو آپ کے ذمہ کیا ہے؟ حسبی اللہ، کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، عرش عظیم کا رب ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آیات ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ پڑھتا ہے، ان آیات کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے تمام کاموں میں کافی ہو جاتے ہیں۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اور اس صورت میں توحید، رسالت اور قیامت کا بیان ہے۔ الف لام را حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہاں پر قرآن کریم کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ حکمت والی کتاب ہے، اس کتاب کی آیات حکمت سے پر ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا گیا کہ کیا ان لوگوں کو تعجب ہوتا ہے؟ اس تمام صورت میں تقریباً اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اسی طرح رسالت کے رسولوں نے کیسے محنت کی اور ان کو کیسے جھٹلایا گیا، اور پھر کیسے ان کی اقوام پر عذاب آیا، اور کیسے اللہ تعالیٰ آخرت میں تم لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور تمہارے اعمال کا حساب لے گا، اس لیے اپنے اعمال کو درست رکھو۔ ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے ان کو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیج دیا جو ان کو خوشخبری بھی سناتا ہے اور ڈراتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص مقام بھی رکھ دیا ہے، لیکن کافر کیا کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے۔ آگے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ کوئی کون اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، اللہ کی طرف سب لوگوں کا لوٹنا ہے۔ اور فرمایا کہ اعمال صالح کرنے والا جو انصاف کے ساتھ اچھے اعمال کرتا ہے، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، اس وجہ سے جو کہ انہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں نیک لوگوں کو ان کا اجر دوں اور گناہ گاروں کو ان کا جو سزا ہے وہ دوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس نے سورج چاند کو بنایا، اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند جو ہے اس کے لحاظ سے منازلہ لتعلموا عدد السنین والحساب، کہ سالوں کا حساب رکھ سکو، اسی طرح دوسرا حساب تم معلوم کر سکو۔ تو سورج کا جو حساب ہے وہ ہر انسان نہیں کر سکتا، اس کے لیے حساب وغیرہ یعنی حسابدان جو ہے وہ سائنس وغیرہ جو ہے اس کی علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن چاند ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک ان پڑھ انسان بھی مہینے کا حساب رکھ سکتا ہے، سالوں کا حساب رکھ سکتا ہے۔ ایک تو اس میں یہ سہولت ہے، دوسری بات یہ کہ اسلامی شاعر جتنے بھی ہیں، حج ہے، روزہ ہے، اسی طرح دوسرے احکامات ہیں، تو وہ اسلامی مہینے جو ہیں وہ قمری لحاظ سے یا چاند کے لحاظ سے ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی چیزوں کو بنا کے تمہارے فائدے کے لیے ان کو ترتیب دیا۔ دن رات کے بدلنے میں ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اللہ کی ملاقات کے یقین نہیں رکھتے وہ دنیاوی زندگی سے مطمئن ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن ایمان والے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دیں گے، اور ان کا دعویٰ ہوگا وہاں ان کا آپس میں جو گفتگو ہوگی سبحانک اللہم ہوگی، جب ملا کریں گے، ملاقات ہوگی تو ایک دوسرے کو سلام کہا کریں گے، اور آخر میں ان کی باتیں ہوں گی الحمدللہ رب العالمین، یعنی نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، تسبیح ہوگی یا سلامتی ہوگی یا تعریف ہوگی۔ اس قدر خوبصورت زندگی کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگوں کو عذاب پہنچا سکتے تھے جس کا وہ جلدی میں چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک مدت کو مقرر کیا ہوا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سے وہ ہر وقت یعنی کہ ہماری خود ہم لوگوں کی یہی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح طور پہ بیان کر دیا کہ جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو ہر لمحہ دعا دعا دعا، اللہ 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 کو راضی کرنا، یہ وظیفہ کرنا، وہ وظیفہ کرنا۔ لیکن جیسے ہی وہ پریشانی ہٹ جاتی ہے تو انسان ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ وہ پریشانی اس کو کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کیا ہے۔ کیوں ہلاک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کو پسند نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کے اعمال ہی ایسے تھے کہ وہ نجس ہو چکے تھے، اس کی وجہ سے زمین کو صاف کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے خلفاء بنائے، خلیفہ اللہ تعالیٰ نے زمین کسی اور کے کو سپرد کر دی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، تو جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جو لوگ اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں کرتے وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی قرآن پاک لا کے دیں یا تھوڑا سا اس کو تبدیل کر دیں۔ تو آپ کو فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں نے اپنے پاس سے تھوڑی بنایا ہے کہ میں اپنی مرضی کر لوں کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں اس کو ایسا کروں گا جیسے تم چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤں گا، جس کی وجہ سے عذاب عظیم ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ آیات آتی ہی نہ، اب جب کہ آ گئی ہیں تو میں اس میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تو اور جو شخص ایسا کرے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لے، اور وہ اللہ کے علاوہ جو کفار تھے وہ اللہ کے علاوہ ان لوگوں کی عبادت کرتے تھے جو نہ نفع دیتے تھے نہ نقصان دیتے تھے، یعنی ایک فضول تھا، نہ وہ نفع دے سکتے تھے کہ ان سے امید رکھی جاتی، نہ وہ نقصان دیتے تھے نہ ان سے ڈر کی بات کی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی خبر کر دیتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ جانتا نہیں، یعنی گویا کہ وہ اللہ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ عبادت کے لائق ہیں، اللہ کو ان باتوں کی خبر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے اور وہ ان تمام شرکاء سے پاک ہے۔ لوگ ایک ہی جماعت تھے، بس انہوں نے اختلاف کیا، یعنی ان میں آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے، شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی ترتیب نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہ ہو چکے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو فیصلہ دنیا میں ہی کر دیتا، آخرت کے لیے نہ چھوڑتا بلکہ دنیا میں ہی ان کا انجام بتا دیتا۔ یقولون لولا انزل علیہ آیہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے کہ معجزے کیوں نہیں آتے، تو آپ سے کہا گیا آپ کہہ دیں کہ یہ اللہ کے اختیارات میں ہے، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ جب انسان کو رحمت اس کی تکلیف کے بعد پہنچتی ہے تو اس وقت وہ جیسے ہی یعنی اس کے پاس تقسیم اس کی بیماری کو تکلیف کو ہٹایا جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ والذی یسیرکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی تو ذات ہے جو کہ تمہیں خشکی اور تری میں چلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نے باقی نشانیوں کا ذکر کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو جو بڑی بڑی موجیں ہیں ان میں سے نکال کے کیسے ان کو ان کی جگہ پر خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں۔ جب ان کو نجات دے دیتے ہیں تو اس وقت وہ یبغون فی الارض بغیر الحق، زمین میں فساد کرتے ہیں ناحق۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں، تمہارا جو یہ فساد ہے یہ تمہارے ہی خلاف ہے، ہمارے پاس جب آؤ گے تو ہم تمہیں خوب اچھے طریقے سے خبردار کر دیں گے۔ دنیا کی زندگی کی مثال دے دی کہ ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، ایسے پانی کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، تو اس سے فصل یا زمین نے اس سے چارہ اگایا، اسے لوگ بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین مکمل طور پہ آباد ہو گئی اور وہ اس پر لگا کہ ہم بس اس کو قادر ہو گیا، ہم اس کو اپنے یعنی کہ فائدے میں لے آئیں گے، تو اس وقت وہ ہلاک ہو جائیں۔ تو ایسے ہی ان کے حالات ہیں کہ یہ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، تو اب دنیا میں تو فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن آخرت میں یہ ان کو کوئی اعمال جو ہیں وہ ایسے ہی ہوں گے گویا کہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلا رہے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جاؤ، برائیوں کو چھوڑ کر بھلائیوں کی طرف قدم بڑھاؤ۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بلاتے سب کو ہیں لیکن ہدایت جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف دیتے ہیں۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ، یہاں فرمایا جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی کہ جنت عطا رکھی ہوئی ہے، وزیادہ، زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے، اور ان کے چہروں پر نہ ذلت ہوگی اور نہ ہی سیاہی ہوگی، کوئی کسی قسم کا غم ہوگا، یہ جنت والے ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لیکن جنہوں نے گناہ کیے ان کا بدلہ اس کے مثل ہی ہوگا، اور فرمایا کہ ان پر ذلت چھائی ہوگی اور وہ اندھیری رات کی طرح ہوں گے ان کے چہرے، یہی لوگ آگ والے ہیں۔ جس دن ہم جمع کریں گے تو پھر ان کے شرکاء کو بھی بلایا جائے گا اور وہاں پر ان کی بھی مذمت کی جائے گی اور ذلت کو محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر جان کو ہم جو اس نے آگے بھیجا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے، اگر اچھائی ہوگی تو وہ بھی، برائی ہوگی تو وہ بھی۔ اور وہ جو بت کافروں نے بنائے ہوں گے، بت کے علاوہ بھی جو بھی ماں کفر میں آ جاتی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اللہ کے مقابلے میں، جس کو بھی اگر ہم نے دنیاوی مال کو کھڑا کیا، دنیاوی عہدے کو کھڑا کیا، اپنے رشتوں کو کھڑا کیا، تو سارے کے سارے وہاں پر گم ہو جائیں گے۔ آپ فرما دیجئے کون آپ کو کھانا دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ کون جو ہے سماعت کا اور بصارت کا
اختیار رکھتا ہے کہ کسی کو سماعت دیتا ہے، کسی کو دے کے چھین لیتا ہے، کسی کو بصارت دیتا ہے، کسی کو دے کر چھین لیتا ہے، کسی کو دیتا ہی نہیں، اور زندہ کو کون مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کون زندہ سے نکالتا ہے۔ تو یہ غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہی تو ہے تمہارا رب جو کہ حق ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد تو صرف گمراہی ہی بچتی ہے، لہٰذا اپنے اس رب کی طرف آ جاؤ جو کہ حق ہے۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سرکش لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہی آیات ہیں ان کے ذریعے فیصلہ اللہ تعالیٰ کا حق ثابت ہو چکا ہے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تمہارے شرکاء ایسے ہیں جنہوں نے مخلوق کو پیدا کیا ہو پھر وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہوں؟ بلکہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، اللہ ہی ایسے ہیں جو مخلوق کو پیدا کرتے ہیں اور پھر دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ساری اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے اور ان کے مکر و فریب کا ذکر ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین، تو فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے نا وہ کھڑا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی غیر اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ام یقولون افترا، اگر وہ کہتے ہیں کہ گھڑا ہوا ہے تو کل ایسا کرو کہ تم بھی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ، یہاں پر 114 صورتیں ہیں، تم صرف 10 بنا لاؤ اگر تم طاقت رکھو، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ رب العزت کے کلام کے شایان شان تو ایک وہ صورت نہیں بنا سکے، 10 صورتیں تو دور کی بات ہے۔ ومنہم من یؤمن بہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور بعض لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، یہ فرما دیا کہ اگر وہ تکذیب کریں آپ کی تو پھر آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے آپ کے عمل ہے اور ان کے لیے ان کے عمل۔ انتم بریئون، جو میں کر رہا ہوں اس سے تمہیں کوئی سزا و جزا کا معاملہ نہیں ہے اور میں تمہارے اعمال کی سزا و جزا سے بری ہوں۔ ومنہم، ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ مذاق اڑائیں، گویا وہ بہرے ہی ہیں لہٰذا آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن وہ ہدایت سے گمراہ ہیں، آپ ان کو نہیں دکھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ خود ہی لوگ خود پر ظلم کرنے والے ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ جمع کریں گے اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی ان کے، اور نقصان اٹھائیں گے وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو بعض نشانیاں بھی دکھا دیں تو پھر بھی وہ ہمارے پاس ہی آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاموں پر گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، جب رسول ان کے پاس آتا تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیتے، یہاں تک کہ وہ کافر کہا کرتے کہ وہ عذاب کب آئے گا جس کا تم وعدہ کرتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ میرا اختیار نہیں ہے نفع نقصان کا بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس رات کو آ جائے یا دن میں عذاب آ جائے تو پھر مجرم لوگ کیسے بچ سکیں گے جس چیز کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اس عذاب کو چکھو جس وجہ سے تم وہ برے اعمال کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر مشرک کے پاس اللہ تعالیٰ اتنا ان کو مال دے دیں کہ وہ اپنے پوری زمین کے بھراؤ کے بقدر بھی اپنا فدیہ دے دیں تو وہ پھر بھی ان کے عذاب سے کمی نہیں ہوگی۔ جب عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو اتنی شرمندگی ہوگی کہ کل جب ہمارے پاس وقت تھا تو ہم نے حق کو نہیں پہچانا۔ ایمان والوں کو فرمایا کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہاں قرآن کریم کی صفات بیان کر دی کہ یہ موعظہ ہے، نصیحت ہے کہ جس کے اندر واقعات ہیں، تفصیلات ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ جب انسان نصائح کو دیکھتا ہے، اعمال کے لیے متوجہ ہوتا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو دلوں میں بیماری ہیں ان کے لیے شفا ہے، دلوں میں جو ہر طرح کا کینہ ہے، کفر کا ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی گندگی ہے تو اس کو صاف کر دیتا ہے۔ وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنانے کی وجہ سے رحمت ہے۔ آپ کہہ دیجیے اللہ کی فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، اور یہ ان تمام چیزوں سے بہت بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے اس میں سے تم اپنی مرضی سے حلال اور حرام بنا لیتے ہو، کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا یا تم جھوٹ گھڑ لیتے ہو، اور جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لیتے ہیں وہ قیامت کے دن واضح ہو جائے گا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ جو قرآن کریم کو تلاوت فرما تو کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے دوست وہ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں اور متقی ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اور آپ کو ان کی باتیں جو ہیں وہ ان کے جو فضول باتیں ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں، کیونکہ عزت اللہ کے لیے ہے، ساری کی ساری اللہ کے لیے زمین آسمان ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو کس مقصد کے لیے بنایا، دن کو کس مقصد کے لیے بنایا۔ اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، جیسے یہود کہا کرتے تھے کہ عزیر علیہ السلام کو بنا لیا، اور عیسائی کہا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں اور پاکیزہ ہیں کہ یہ اولاد کا ہونا اللہ کے لیے عیب ہے۔ اگر وہ لوگ جو اللہ پر اور بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیاوی فائدہ ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اللہ کے پاس جائیں گے اور عذاب کو چکھیں گے۔ اور یہاں پر نوح علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا کہ نوح علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو دعوت دی، اور ان سے کوئی مطالبہ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ تم اطاعت کر لو اللہ کی، اور میں بھی اطاعت کرنے والا ہوں۔ لیکن انہوں نے ان کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، جو ان کو بھی اور جو ایمان والے ان کے ساتھ تھے، اور باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے بعد رسولوں کو قوموں کی طرف بھیجا، وہ واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن پھر بھی ان کی بھی ایسے ہی تکذیب کی گئی۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اس نے بھی ایسے ہی کیا، یعنی آپ کے جو معجزات تھے ان کو جادو قرار دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جادوگروں کو تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا، مقابلہ کروایا، اور موسیٰ علیہ السلام ان پر غالب آ گئے۔ تو فرعون جو تھا وہ ان کی تصدیق نہیں کرتا تھا۔ اس طرح سے اس کی قوم بھی موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ ان سے ڈرتے تھے کہ فرعون جو ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور اس پر بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں کافر لوگوں سے اپنی رحمت سے محفوظ رکھ۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ ان کو بتا دیا کہ وہ اپنی قوم کو مصر لے کر جائیں، وہاں پر ان کو گھر بنا کر دیں، یعنی نماز کے لیے جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھا کریں، اور خوشخبری سنا دیجیے ایمان والوں کو۔ اور پھر فرمایا یہاں پہ وہی واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو زینت اور مال دیا ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، یہ چیزیں دوسرے لوگوں کو متوجہ کرتی ہیں، لہٰذا اس کو ہلاک کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروا دیا، اور فرعون کو اس کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ فرعون نے اس وقت معافی مانگنا چاہی، لیکن اس وقت اس کی معافی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح اکثر لوگ جو ہیں وہ ہماری آیات سے غافل ہی رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ ٹھکانہ دیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہاں پہ عبادت کرو، لیکن پھر انہوں نے بھی اختلاف کیا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہماری بات سچی ہو چکی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے گرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، حتیٰ کہ عذاب بھی آ جائیں۔ اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، جس کی بنا پر اس سورت کا نام بھی سورہ یونس ہے، کہ یونس علیہ السلام جو تھے اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، لیکن قوم نے ان کی اطاعت نہ کی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ 3 دن تک تم پر عذاب آ جائے گا، اور یہ کہنے کے بعد وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور یہ جانے کا جو فیصلہ تھا وہ اپنی مرضی سے تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں تھا۔ تو جب قوم کو پتہ چلا، انہوں نے آثار دیکھے کہ عذاب اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام موجود ہیں یا نہیں۔ جب دیکھا تو یونس علیہ السلام نہیں تھے، تو وہ فوراً ڈر گئے اور ایک میدان میں اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے ساتھ نکلے، اللہ کے ہاں توبہ کی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ اور یونس علیہ السلام ایک کشتی میں گئے، کشتی والوں نے ان کو بلا اجرت بٹھا لیا۔ جب آگے گئے تو وہ کشتی رک گئی، انہوں نے کہا یہ کشتی جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں نافرمان ہوتا ہے تو یہ آگے نہیں جاتی، لہٰذا نافرمان کو اتارنا ہوگا۔ یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی اتروں گا، تو کشتی والے نہ مانے، کیونکہ ایک برگزیدہ انسان تھے۔ قرعہ ڈالا گیا جو ان کے نام نکلا، اور انہوں نے خود ہی چھلانگ لگا دی، جو کہ مچھلی ان کو نگل گئی اور زمین کی تہہ میں لے کر چلتی رہی۔
اس کے بعد کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو نکال دیں. جب اس نے نکال دیا تو کدو کی بیل کو اگا دیا اور بکری آ کر آپ کو دودھ پلا کر جاتی. پھر جب وہ اپنی قوم میں واپس آئے ان کو تبلیغ وغیرہ دی. تو اللہ تعالیٰ اسی قوم کا ذکر تذکرہ فرما رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ساری کے سارے ایمان لے آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مجبور کر سکتی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بھی جان جو ایمان لاتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی لاتی ہے. قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے رہو. اور فرمایا کہ صرف ویسے لوگوں کے سزاؤں کی طرح کے حالات چاہتے ہیں جیسا ان سے پہلے گزر چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی قوموں نے نافرمانیاں کی ان سب میں ہم نے اپنے رسولوں کو نجات دی اور کافروں کو سزا دی. اے ایمان والو، اگر تم شک میں ہو میرے دین سے تو میں تو تمہارے دین کی کبھی بھی اتباع کرنے والا نہیں ہوں. میں تو اپنے رب کے لیے اپنے چہرے کو جھکائے رہوں گا اور نہیں میں مشرکین میں سے بنوں گا. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہاں فرما دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے. نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی وہ نقصان دے سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے اللہ کے سوا. اگر کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے. آگے فرما دیا اے لوگوں، تحقیق تمہارے پاس یہ حق آ چکا ہے تمہارے رب کے پاس کی طرف سے، لہٰذا ہدایت کا راستہ اختیار کرو. اور جو بھی ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اس کے فائدے کے لیے ہوگا. جو گمراہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، تو میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس پر اس کی اتباع کرتے رہیں اور جمے رہیں یہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے. سورہ ہود، اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں احکامات ہیں اور اس کی نسبت سورہ یونس سے ایسے ہی ہے جیسے کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف کی ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے، اور آگے سورہ اعراف میں تذکیر بھی ایام اللہ ہے. تو یہاں پر بھی اس صورت میں بھی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اللہ کی پاکیزگی کا، اللہ کی بڑائی کا بیان ہے. الف لام را حروف مقطعات ہیں. آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، سورہ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اور اسی طرح سورہ نبا اور سورہ واقعہ اور سورہ تکویر اور سورہ مرسلات کا کہا. یہ کتاب ہے جس کی آیات پر حکمت ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ ہی کی بات کرو. انی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ میں تمہارے لیے نذیر ہوں. ایسا نذیر سے مراد ڈرانے والا ہوں. ڈرنے سے مراد، یہاں ڈر سے مراد وہ ڈر نہیں ہے جو انسان کسی چور سے محسوس کرتا ہے یا کسی پھاڑ کھانے والے جانور سے یا کسی قاتل سے محسوس کرتا ہے، بلکہ اس میں وہ ڈر مراد ہے جو کوئی شفقت کرنے والا، کوئی عزیز ترین شخص کو کسی چیز کے برے انجام سے ڈرایا جاتا ہے، وہ ڈر مراد ہے. وہ بشیر اور خوشخبری سنانے والا ہے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہاں پر استغفار کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ استغفار کرو. ثُمَّ تُوبُوا، پھر توبہ بھی کرتے رہو، رجوع کرتے رہو اپنے رب کی طرف. وہ تمہیں بہت سے فوائد دے گا ایک مدت تک، اور ہر فضل والے کو اس کا فضل، اس کا حصہ عطا فرمائے گا. اور اگر تم پھر جاؤ گے فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ کبیر، تو میں تم پر بڑے دن سے مراد قیامت کے دن کے عذاب سے میں تم پر خوف کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے، ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیتی ہے. اللہ مرجعکم، یہ یاد رکھو کہ جو بھی اعمال کر لو گے تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، آتا ہے کہ وہ لوگ اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ وہ اسے چھپا لیں. أَلَا حِينَ يَسْتَغْشَوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے واقف ہیں. وہ چاہے کپڑے لپیٹ لیں یا سینوں کو موڑ لیں، جیسے بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم، واللہ اعلم بالصواب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.